اگر جیسے انگلیوں کی لکیریں دیکھنے والا یا نجومی یہ لوگ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والی مستقبل کی کوئی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، وہ کسی طرح اللہ کی خبر کے علاوہ اور کسی طرح پہچانی نہیں جا سکتی۔ خلاصہ یہ کہ غیب کا جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے پاس جانے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور وہ کافر ہو جائے گا تو اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قسمت کا حال بتاتے ہیں لکیریں دیکھ کر، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ کسی نبی کو یہ علم نہیں دیا گیا، کسی نبی کو بھی یہ علم، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی نا تو اس کے سب سے زیادہ تو علم نجوم میں آپ کو بتاؤں ایک نبی کو دیا گیا تھا، علم نجوم، لیکن وہ یہ والا نہیں جو آج کل، لیکن وہ نبی کے ساتھ ہی اٹھا لیا بھی گیا تھا، وہ نبی کے ساتھ اٹھا بھی لیا گیا تھا۔ یہ جو علم نجوم آج کل ہوتا ہے یہ کاہن اور عراف ہی کی قسم ہے، یہ کاہن اور عراف ہی ہے۔ تو یہ نجومی جو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق فہم سے ہوتا ہے اور وہ اندازے کی قسم، وہ اندازے کی حد تک ہوتی ہے، یقین کی حد تک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بارش کی پیشن گوئی ہوتی ہے، لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پیشن گوئی کے خلاف ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، یا نہ ہونے کی پیشن گوئی ہوتی ہے کہ بارش ہو جاتی ہے۔ ابھی اس سیلاب کی کس نے پیشن گوئی کی تھی؟ ایک ایسی پیشن گوئی تو تھی لیکن اس قدر سیلاب کی، اس قدر تباہی کی پیشن گوئی تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، سب حیران تھے۔ ساری بات سمجھ میں؟ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سمجھ اور فہم عطا کیا ہے، اس پر کچھ اشارات اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے کچھ علامات ہوتی ہیں نا، جو ان علامات کی بنیاد پر، اب یہ بارش کی پیشن گوئی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ موسمی جو علامات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر، اور موسمی علامات ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس میں کوئی غیب کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ ایک تو علامات کی بنیاد پر، اور اس میں کوئی غیب کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح بعض لوگ ان کو کہا جاتا ہے قیافہ شناس، وہ کسی بات سے یا کسی چیز سے اندازہ لگا لیتے ہیں، یقین نہیں لیکن وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، اور لوگوں کے مقابلے میں ان کا اندازہ جو ہے وہ تھوڑا سا قوی ہوتا ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کسی بات کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے اس بنیاد پر اور ان علامات کی بنیاد پر جو مکمل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ اس کا بھی علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا بھی علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں تو غلط بری نہیں ہے، لیکن یہ اگر کوئی یقین اور 100% یقین کی بات کرے گا وہ غلط ہے، یا جو یہ کہے گا کہ مجھے جو ہے نا غیب کی بات معلوم ہے، غیب کا دعویٰ کرے گا کوئی ان کی بنیاد پر بھی، تو وہ بھی کافر ہے۔ آج بات سمجھ میں؟ ان میں علامات اور آثار بتائے جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ فرمائیے۔ سب کل جو آپ نے فرمایا تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک مناظرہ اور دوسرا ایک معتاد طریقہ اور ایک غیر معتاد طریقہ، یعنی معتاد سے مراد کہ جو ایک عادت اللہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ایک عادی طریقہ ہے، اور ایک غیر معتاد کہ جو غیر عادی طریقہ ہے، عموماً وہ عادت ہے نہیں لیکن طریقے دونوں ہی درست ہیں۔ معتاد اور غیر معتاد حق اور درست کی قسم ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ یہ حق اور باطل کا فرق نہیں ہے، یہ حق قسم حق اور درست کی ہی ہے، ایک معتاد اور ایک غیر معتاد۔ معتاد طریقہ کیا ہے؟ یہ مناظرہ، مجادلہ، جس کو قرآن کریم میں وجادلہم باللتی ہی احسن سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ دلائل کی روشنی میں احقاق حق اور ابطال باطل ہو، یہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ ہری بات سمجھ میں؟ جبکہ یہ دو بدو ہو، یعنی جبکہ کوئی باطل اور حق
فرض جو ہے یہ دونوں آمنے سامنے ہوں اور دونوں کی بات چیت ہو رہی ہو، کلام دونوں میں چلا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ باقی احقاق حق اور ابطال باطل تصنیفات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ویسے عام بیانات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، وہ تو مناظرہ نہیں کہلاتا۔ تو علامہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا دوسرا جو طریقہ غیر معتاد وہ ہوتا ہے مباہلہ، لیکن وہ فرماتا ہے کہ یہ مباہلہ یہ غیر معتاد طریقہ بھی ہے، اور یہ کرامت کی ایک قسم ہے تقریباً، یہ تقریباً کرامت کی کیا ہے، ایک قسم ہی ہے۔ مثال کے طور پہ مباہلہ ہوا کہ آگ میں سے گزریں گے، ابھی سنا تھا یہاں کہیں پاکستان میں بھی ہوا تھا، اور جو اہل حق تھے وہ نکل کے گزر کے چلے گئے اور وہ جل گئے۔ ہری بات سمجھ میں، جو باطل تھے، تو یہیں پنجاب میں ہی کہیں ہوا تھا۔ بہرحال مقصد کہنے کا ہے کہ مباہلہ یہ مناظرہ اور مباہلہ حق اور صحیح طریقے کی دو قسمیں، معتاد اور غیر معتاد۔ اور فرماتا ہے کہ حق جو ثابت ہوتا ہے وہ مناظرے کے ذریعے سے، مناظرے و مجادلے کے ذریعے سے ہی ثابت ہوتا ہے حق۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مناظرہ اور مجادلہ لڑائی کرنے کا نام نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مناظرے کا مطلب لڑائی کرنا ہے، بالکل غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں حق کے حمایت میں دلائل دینا اور باطل کے ابطال میں دلائل دینا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ فرمائیے۔ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، اور ہم اہل سنت والجماعت کو حق اور درست سمجھتے ہیں، وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، اور تفرقہ بازی کو کجروی یعنی دل کا ٹیڑھا پن اور اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کو حق اور ثواب سمجھتے ہیں۔ کیوں اہل سنت والجماعت حق اور ثواب کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، کہ میرا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر چلنے والے ہوئے، تو وہی راستہ اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے وہی حق ہوگا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ جو اس پر چلنے والے ہوں گے، اس منہج پر، وہ حق ہوں گے۔ تو درست بھی تو وہی ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نجات پائیں گے۔ باقی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کے موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک لائن کھینچی سیدھی سیدھی، اس کے علاوہ دائیں بائیں کئی لائنیں کھینچی، فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے اور درست راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں فرمایا کہ یہ سب گمراہ کن راستے ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا راستہ ہے وہ درست راستہ ہے، اہل سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے اہل سنت، اور جماعت صحابہ پر کے طریقے پر عمل کرنے والے والجماعت۔ اری بات سمجھ میں؟ واو عاطفہ ہے نا، لفظ اہل الجماعت سے پہلے بھی داخل ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کو ہم حق سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اور تفرقہ بازی کو کجروی ٹیڑھا پن اور عذاب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں ہم نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت کے خلاف کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو، ہم ایسے کو نہیں سمجھتے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو حق اور ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفرقہ بازی، فرقہ بندی اور اہل سنت والجماعت، اس سے جدا ہونے کو ہم عذاب اور ٹیڑھا پن کجروی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا جو 72 اور 73 فرقوں والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو بتا دی، آگے فرماتے وَدِينُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، فرمایا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بطور دین کے استعمال کیا، یعنی یا اس اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے آج اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل، مکمل، اکمل، اتم تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی کس کا؟ وَرَضِيتُ والی آیت کا؟ اور جو اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ پوری آیت کیسے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 85۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، تمام کر دی، اتم کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی ہے یہ آیت نمبر 3۔ جی آیت کا اگلا حصہ پھر وہ بین الغلوبی، اچھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پتہ چلا کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ لہذا دین اسلام کے علاوہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ اسلام ہمیں افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے۔ یہ معتدل اور درمیانہ دین ہے، نہ افراط کرنے دیتا ہے نہ تفریط کرنے دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وہ غلو، افراط و تقصیر اور تفریط کے درمیان ہے۔ وہ غلو، افراط اور تفریط، تقصیر، تفریط کے درمیان ہے، نہ غلو ہے، نہ یعنی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ دین اسلام درمیانہ دین ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیسے؟ مثال کے طور پہ یہود و نصارہ نے دین کے اندر غلو کیا، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نصارہ نے، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، یا تفریط سے کام لیتے ہوئے انبیاء کرام کو یہود نے قتل کیا، بعض یہود نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ دین اسلام انبیاء کرام کو تمام انسانیت سے افضل ہوتے ہیں، لیکن ہیں مخلوق، اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، خدائی صفات کوئی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام۔ وبین التشبیہ والتعطیل، تشبیہ اور تعطیل کے بھی درمیان کا مذہب ہے۔ تشبیہ مشبہہ فرقے کی یہاں تردید کی ہے، یہود و نصارہ کی غلو و تقصیر میں تردید کر دی، مشبہہ اور معطلہ کی تردید وبین التشبیہ والتعطیل کی کر دی۔ مشبہہ فرقہ کون سا ہے؟ مشبہہ فرقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام ہر کام کو، ہر صفت کو مخلوق کے صفت اور کاموں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تشبیہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلوق کے جیسے اعضاء ثابت مانتا ہے۔ ہمارے زمانے کے غیر مقلدین جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء اور جہت ثابت کرتے ہیں، جہت اور جسمیت ثابت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ مشبہہ ہیں۔
اور معطلہ فرقہ وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات وہ ایک مانتے ہیں، اور معطلہ فرقہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے خالی مانتے ہیں۔ یہ سب معتزلہ کے فرقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات سے خالی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی صفات مانیں گے پھر تو تعدد الہ لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے وہ خالی مانتے ہیں، تو امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشبیہ کی بھی تردید کر دی، معطلہ کی بھی تردید کر دی۔ دین اسلام درمیان کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں مگر مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہیں، کمالی صفات ہیں، قدیم صفات ہیں۔ اری بات سمجھ میں؟ وبین الجبر والقدر، جبریہ اور قدریہ کے درمیان، جبر و قدر کے درمیان، جبریہ کی تردید کیوں کی؟ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو سمجھے ایک میت کی طرح، یہ ایک بے جان چیز کی طرح ہے، جو اس کے لیے لکھ دیا گیا وہ اس کو لازمی کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال پر کوئی جزا اس کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں گناہوں پر، جبریہ کہتے ہیں گناہوں پر اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ تو مجبور محض ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک بات ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ انسان کاسب ہے اور جزا اور سزا کسب پر مرتب ہوتی ہے۔ قدریہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، پہلے سے کچھ نہیں لکھا، کل امر جدید الامر انف کہتے ہیں وہ کہ ہر معاملہ کیا ہے؟ جدید ہے، پہلے سے تقدیر میں نہیں لکھا۔ ان کی بھی امام طاہوی رحمۃ اللہ نے تردید کر دی، فرمایا کہ ہر معاملہ تو تقدیر میں لکھا ہے لیکن انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس کو جزا اور سزا کسب پر مرتب ہوتی ہے۔ وبین الامن والیاس، امن اور ایاس، بے خوف ہونا اور نا امید ہونے کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے نہ تو اتنی امید اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کوئی خوف ہی نہ ہو گناہ کرتے وقت، یا اللہ تبارک و تعالی سے اتنا بے خوف ہو جائے یعنی اتنی امید یعنی بے خوف ہو جائے، یا اتنا خوف کہ نا امید ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو۔ دین اسلام یہ کہتا ہے دونوں کے درمیان کا مسلک مذہب ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ میں؟ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آپ نے جتنے سارے عقیدے پڑھ لیے 104، آخری 105واں عقیدہ مکتبۃ البشریٰ کی ترقیم کے مطابق، فہذا دیننا، یہ سارے کے سارے عقائد جو آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو کر اہل سنت والجماعت کا مسلک، منہج، مشرب علماء دیوبند، یہ آپ کے سامنے منقع ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، واضح ہو کر، روشن ہو کر، منور ہو کر آپ کے سامنے جو آ گیا ہے، اب آپ کو امام طاہوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فہذا دیننا، ہمارا دین یہ ہے، وَاعْتِقَادُنَا، ہمارا اعتقاد بھی اسی کے مطابق ہے، ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یہی ہمارا دین بھی ہے، یہی ہمارا ظاہری اور باطنی اعتقاد بھی ہے۔ وَنَحْنُ بُرَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، فرمایا کہ اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس شخص سے براءت کا اظہار کرتے ہیں جو ان ذکر کردہ باتوں کی، عقائد کی مخالفت کرے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر اس شخص سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر اس شخص سے براءت کا اظہار کرتے ہیں جو ان عقائد کی خلاف ورزی کرے جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ آ رہی ہے؟ مشبہہ، معطلہ، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، فلاسفہ اور دور حاضر کے جو میں نے تقابل کرتے ہوئے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اس دعا پر اپنی اس کتاب کا اختتام کرتے ہیں۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ
آپ جس کا میں ترجمہ کرتا جاؤں دل میں سب آمین کہتے رہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں، آمین، دل میں۔ وَيَخْتِمْ لَنَا بِهِ، اور اسی ایمان پر ہمیں ہمارا خاتمہ کریں، یعنی ہمیں ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائیں۔ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، اور ہمیں مختلف خواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچائے، اور متفرق الگ الگ جدا جدا یعنی شریعت سے ہٹ کر الگ الگ جدا جدا رائے سے ہمیں بچائے، شریعت سے ہٹ کر خلاف شریعت رائے سے ہمیں بچائے۔ والمذاہب الردیہ، اور گھٹیا اور ردی قسم کے جو مذاہب ہیں ان سے ہمیں بچائیں۔ ردی مذاہب مشبہہ، معطلہ، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، فلاسفہ، اور جو دور حاضر کے جو میں نے فرق باطلہ کا تقابل کر کے بتایا ہے، مثل المشبہتی، جیسا کہ مشبہہ، والمعتزلۃ والجہمیۃ والجبریۃ والقدریۃ وغیرہم، اور ان کے علاوہ من الذین خالفوا السنۃ والجماعۃ، وہ لوگ جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی، تبع البدعۃ والضلالہ، واتبع البدعۃ والضلالہ، اور انہوں نے بدعات کی اور گمراہی کی اتباع کی۔ ونحن منہم براء، ہم لوگ ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہم عندنا غلال واردیاء، اور وہ لوگ ہمارے نزدیک سخت ترین گمراہ اور سخت ترین ردی گھٹیا لوگ ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طرز سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وباللہ العصمۃ والتوفیق، اللہ تبارک و تعالی ہی سے بچنے کا سوال بھی کرتے ہیں اور توفیق کا سوال بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا سوال اور توفیق، اعمال کی توفیق کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ درست بات کو زیادہ جانتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا اور ٹھکانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا اور ٹھکانا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، اس کے انشاءاللہ کچھ تشریح وغیرہ بھی کل پڑھتے ہیں اور پھر کل ہی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔